علی ایک چھوٹا بچہ تھا، مگر اس کی ایک عجیب عادت تھی۔ وہ ہر وقت شکایتیں کرتا رہتا تھا، یہ سورج کتنا تیز ہے، یہ کھانا اچھا نہیں بنا، یہ کھیل کتنا مشکل ہے۔ چاہے موسم اچھا ہو یا برا، دن ہو یا رات، علی کو ہمیشہ کسی نہ کسی چیز میں نقص نظر آتا تھا۔ اس کے والدین اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے، مگر سب سے زیادہ پریشان اس کے دادا ابو تھے، جو ہمیشہ اسے خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک دن جب علی ناشتے کے دوران بھی شکایتیں کر رہا تھا، دادا ابو نے مسکرا کر کہا، علی بیٹا، کیا تم نے کبھی خوشیوں کے شہر کے بارے میں سنا ہے؟ خوشیوں کا شہر؟ علی نے حیرانی سے پوچھا، یہ کون سا شہر ہے؟ دادا ابو نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، یہ ایک ایسا جادوئی شہر ہے جہاں ہر کوئی خوش رہتا ہے، وہاں کوئی اداس نہیں ہوتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، جو ایک بار وہاں جاتا ہے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ علی کی آنکھوں میں تجسس کی چمک آ گئی، کیا میں بھی وہاں جا سکتا ہوں؟ دادا ابو نے مسکرا کر کہا، بالکل، مگر اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ سفر کرنا ہوگا، کیا تم تیار ہو؟ علی نے فوراً سر ہلایا، وہ بہت پرجوش تھا کہ وہ ایک جادوئی شہر دیکھنے جا رہا ہے۔ اگلی صبح علی اور دادا ابو خوشیوں کے شہر کے سفر پر روانہ ہو گئے، مگر جیسے ہی سفر شروع ہوا، علی نے فوراً شکایتیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ راستہ کتنا لمبا ہے، یہ سورج کتنا تیز ہے، یہ سفر کتنا بورنگ ہے۔ مگر دادا ابو خاموشی سے مسکراتے رہے، وہ بس آگے بڑھتے رہے۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب علی تھک چکا تھا، وہ آخرکار ایک پرانے مگر خوبصورت شہر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہوئے، علی کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہاں ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے، پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے اور لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ کسی کے چہرے پر پریشانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ واقعی جادوئی جگہ لگ رہی ہے، علی نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، لیکن سب سے بڑا جادو ابھی باقی ہے، دادا ابو نے مسکرا کر کہا۔ آؤ میں تمہیں ایک خاص جگہ لے چلتا ہوں۔ دادا ابو علی کو ایک چھوٹی سی پرانی دکان پر لے گئے۔ دکان کے دروازے پر ایک تختی لگی تھی جس پر لکھا تھا، یہاں وہ چیز ملتی ہے جو آپ کی دنیا بدل سکتی ہے۔ علی کو بہت حیرت ہوئی، یہاں کیا ملتا ہے دادا ابو؟ یہ تو اندر جا کر ہی پتہ چلے گا، دادا ابو نے کہا۔ اندر ایک بوڑھا دکاندار بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ جیسے ہی اس نے علی کو دیکھا، وہ مسکرا کر بولا، لگتا ہے یہ بچہ دنیا سے خوش نہیں ہے۔ علی حیران ہوا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ بوڑھے دکاندار نے ایک چمکدار چشمہ نکالا اور کہا، یہ ہے جادوئی چشمہ، جو بھی اسے پہنتا ہے اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ علی نے جلدی سے چشمہ پہن لیا، اور جیسے ہی علی نے جادوئی چشمہ پہنا، وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ ہر چیز بدل چکی تھی۔ پہلے جو سورج کی روشنی تیز لگ رہی تھی، وہ اب سنہری اور خوبصورت لگنے لگی تھی۔ پہلے جو راستے کی مٹی گندی لگتی تھی، وہ اب چمکتی ہوئی ریت کی طرح لگ رہی تھی۔ پہلے جو لوگ عام نظر آتے تھے، اب وہ مہربان اور خوش مزاج لگ رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ علی نے حیران ہو کر کہا۔ یہی ہے اچھی سوچ کا جادو۔ علی بہت خوش تھا، اب تو میں ہمیشہ یہ چشمہ پہن کر رکھوں گا۔ مگر جیسے ہی اس نے چشمہ اتارنے کی کوشش کی، وہ حیران رہ گیا۔ چشمہ پہلے ہی اس کی آنکھوں سے غائب ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ علی نے گھبرا کر پوچھا۔ دادا ابو ہنس دیے، بیٹا، جادو کا چشمہ تو تھا ہی نہیں، یہ تو تمہاری اپنی سوچ تھی جو بدلی ہے۔ مگر میں نے سب کچھ اچھا کیوں محسوس کیا؟ علی نے حیرانی سے پوچھا۔ دادا ابو نے نرمی سے کہا، کیونکہ جب تم نے اچھی نظر سے چیزوں کو دیکھا تو وہ واقعی خوبصورت لگنے لگیں۔ دنیا ہمیشہ سے یہی تھی، بس تمہاری سوچ بدل گئی۔ علی کو اب سب کچھ سمجھ آ چکا تھا۔ وہ اپنی اچھی سوچ کا چشمہ ہمیشہ کے لیے پہنے رکھنے کا فیصلہ کر چکا تھا، چاہے حقیقت میں کوئی چشمہ ہو یا نہ ہو۔ جب وہ واپس اپنے گھر پہنچا تو سب حیران تھے کہ علی اب شکایتیں کرنا بھول چکا تھا۔ اب اگر موسم گرم ہوتا تو وہ کہتا، واہ، آج سورج کتنی اچھی روشنی دے رہا ہے۔ اب اگر کھانا کچھ کم اچھا ہوتا تو وہ کہتا، چلو آج کچھ نیا چکھنے کو ملا۔ اور اب اگر کوئی کھیل مشکل لگتا تو وہ کہتا، یہ تو ایک نیا چیلنج ہے، میں اسے ضرور جیتوں گا۔ وقت کے ساتھ علی سب سے خوش رہنے والا بچہ بن گیا۔ اس کی دوست، اس کے گھر والے سب حیران تھے کہ علی کی زندگی کیسے بدل گئی۔ یہ سب اچھی سوچ کے جادو کی وجہ سے ہوا۔
سو پیارے بچوں، اگر تم بھی اپنی سوچ بدل لو تو تمہاری دنیا بھی جادوئی بن سکتی ہے اور تم بھی دنیا کے سب سے زیادہ خوش رہنے والے بچے بن سکتے ہو۔